دنیا کے لوگ جو ہے کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے ہیں، بلکہ کہیں کہیں تو مسلمان نام کے مسلمان جو ہیں آئی ایس داعش والے جو ہے مسلمانوں پر ہی ظلم برپا کر رہے ہیں۔ ہندوستان میں دیکھیے ہر طرح سے مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، ہر طرف جو ہے یاس اور ناامیدی ہے، اور ہر آدمی جو ہے وہ پریشان نظر آتا ہے، اور اس پریشانیوں کا حل ڈھونڈنے کے لیے در در دل ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے۔ لیکن جب ہم نے قرآن کریم سے پوچھا تو قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی حزن و ملال کی ضرورت نہیں ہے، بالآخر تم ہی کامیاب ہو، مگر شرط یہ ہے کہ تم جو ہے مومن بن جاؤ۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے ارکان جو ہیں ہم نے تسلیم کر لیے، ہم جو ہے مومن کیسے بنے؟ تو اللہ کے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی احب الیہ من بعد جی تم میں سے جب تک کوئی جو ہے مومن نہیں جب تک کہ وہ مجھے اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرے۔ پتا یہ چلا کہ عشق رسول کو اختیار کرنا یہی جو ہے مومن بننے بڑے ٹھنڈے ہو رہا ہوں نہا گیا، یہی جو ہے نہا گیا رسول ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرکار اعظم شان خالہ کے دولہے کا نام کیا ہے تمہارا؟ خالہ کے دولہے ببو صاحب، ببو پرچم، ارے جانتے ہیں، جانتے ہوں گے سب کو وہیں کے خالہ وہیں نور مسجد کی طرف ہے نا، وہیں خالہ ببو پرچم دکان والے ہیں گنجے سے موٹے، خالو تو ہے وہاں سے۔ ہاں ایک نام بتانا، شادمان ان کا لڑکا، ان کی بھی شادی ہوئی ہے۔ جو پبلک ہوتی ہے وہ سب جانتے ہیں۔ جنید بغدادی کے مرید اور خلیفہ ان کا ایک مرید پیر کی بارگاہ میں کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا۔ حضرت نے کہا پوچھیے۔ اس نے کہا کہ میرے پاس 100 دینار جی پورا سال گزر گیا، زکوٰۃ کتنی ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شریعت کا مسئلہ طریقت کا بتاؤ یا محبت کا بتاؤ؟ اور کیا بہت دیر دے تو مرید نے کہا جی جی تو حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ گرمی ہے پہن لو گرمی لگ رہی ہے، ہاں نہا کے گرمی کتنے 12-30 کے محبت کا مسئلہ یہ ہے کہ بال لو کہا کہ
کہ محبت کا یہ شریعت بھی سمجھ میں آ گئی، اصول طریقت بھی سمجھ میں آ گئی، محبت جو ہے یہ نہیں سمجھ میں آئی۔ اس کی ذرا سمجھا کیا بات ہے۔ حضرت ابو بکر شبلی گروپ ہے رحمۃ اور اللہ یہ علیہ کیا فرماتے ہیں اس کو چھوڑ دیں کہ یہ محبت کا مسئلہ جو ہے حضرت اپنے امام صاحب کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ انہوں نے جنگ تبوک کے موقع پر سرکار کی بارگاہ میں اپنا سارا سامان جو ہے وہ پیش کر دیا، اور جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کو اور جب جان لینے کی داری آئی تو سارے شور کا واقعہ آپ نے سنا ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس سے رسول جو ہے وہی ہماری ساری پریشانیوں کا حل ہے، اور ہمیں جو ہے سچا عاشق رسول بننا۔ یہ عشق کے دو تقاضے جی، ایک یہ کہ ہم اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے جان دینے کے لیے راضی ہیں، ایک تو یہ کہ اپنا سب کچھ قربان کر دو، اور دوسرا یہ کہ جو آقا کو پسند ہو اسے اختیار کرو، اور جس سے آقا ناخوش ہو اسے چھوڑ دو۔ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ جو کیا کو کھائے اکثر وہ سہانا راگ ہے، اور جس سے ناخوش ہو کیا وہ راگ نہیں ہے۔ اور آج کل کے زمانے میں لوگ جب یہ باتیں سنتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو صحابہ اکرام کا معاملہ تھا، آج کے دور میں ایسا ہے وہ یہ کتابی باتیں ہیں کہ ایسا ہونا ناممکن ہے، لیکن ہم نے جو ہے اس دور میں بھی یہ دیکھا کہ جو نبی کا فرمان ہے، نبی نے یہ فرمایا کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو صراط مستقیم پر عمل کرو، اور جب پوچھا گیا صراط مستقیم کیا ہے تو نبی نے فرمایا میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر عمل کر۔ سبحان اللہ۔ اور اسی کو اعلیٰ حضرت نے کر کے دکھایا، اور اسی لیے انہیں امام عشق و محبت کہا گیا، اور انہی کے راستے پر چلتے ہوئے حضور تحسین ملت نے جو ہے اپنی پوری زندگی 77 سال کی زندگی میں جو ہے وہ جب سے پڑھنا شروع کیا اور پھر پڑھانا شروع کیا، پوری زندگی پڑھنے اور پڑھانے میں گزار دی، دین مصطفیٰ کی اشاعت میں صرف کر دی، اور 20 سال نورانی مسجد میں نماز سکھاتے رہے فی سبیل اللہ، نمازوں کی بھی پابندی کی، اور ان کے ایسے انہوں نے جو درس و تدریس لوگوں کو عطا کی، اس سے جو ہے آپ یہ سمجھ لیجیے کہ ایسے شاہکار، ایسے اکابر علماء اکرام قوم کو دیے جو آج تک خدمت کر رہے ہیں، اور یہاں تک آپ یہ سمجھ لیں کہ ٹائم کم ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا۔ آپ صرف اتنا سمجھ لیں کہ آج قائد ملت سے لے کر تاج الشریعہ تک سب کے سب ان کے شاگرد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بار جب تحسین ملت کا وصال ہو چکا تھا، ان کے 10ویں کی فاتحہ جو ہے وہ تاج الشریعہ میں کی، تو اس وقت مولانا حمید خان صاحب صدر العلماء نمبر کی تیاری کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تاج الشریعہ سے یہ پوچھ لیں کہ انہوں نے کچھ پڑھا ہے حضور تحسین ملت سے، جن کے جن لوگوں نے ختم میں ان کو بھی شاگرد لکھا۔ تو میں نے تاج الشریعہ سے پوچھا، ارجب میاں بھی موجود تھے، تو تاج الشریعہ نے فرمایا کہ میں نے ان سے گاہے
جو ہے استفادہ حاصل کیا ہے اور پھر اپنے مضمون میں بھی لکھا کہ میں نے ان سے جو ہے استفادہ حاصل کیا اور ان کی یہ شان ہے کہ تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ گلزار حسن کا بڑے رنگین ادا تحسین رضا تحسین رضا اب اس کی پرواز اسے چھو نہیں سکتی تحسین رضا ایسی بلندی کا سما ہے اور فردوس کے باغوں سے گھر مل نہیں سکتا تحسین وہ مالک جنت کی محبت میں گما تحسین رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات وہ ذات ہے کہ لوگوں کو مریدوں کو اپنے پیروں پر ناز کرتی لیکن حضور تحسین ملت کے پیر سیدنا سرکار مفتی اعظم ہند کو اپنے اس مرید پر ناز شناخت دیتے ہیں تو فرماتے ہیں قرۃ عین ذبرۃ العین تحسین رضا یعنی کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک میری زینت کا میرے چچا حضرت مولانا حبیب رضا خان صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور مفتی اعظم ہند نے مجھ سے کہا کہ جانتے ہو تحسین میاں جو ہیں گلے سرسبز پھر خود ہی فرمایا کہ گلے سرسبز جانتے ہو کسے کہتے ہیں فرمایا مالی جب اپنے گلدستے میں پھول چنتا ہے تو جو سب سے خوبصورت اور سب سے بڑا پھول ہوتا ہے اسے سب سے اوپر رکھتا ہے تو اسے گلے سرسبز کہتے ہیں تو جنہوں نے جو ہے اپنی پوری زندگی جو ہے دین مصطفیٰ کی ترویج و اشاعت میں صرف کر دی زندگی بھر خدمت کرتے رہے دین کی زندگی بھر جو ہے شریعت مطہرہ کی پابندی کرتے رہے لیکن انہیں اپنے کسی کارنامے پر ناز نہیں ہے حضور تحسین ملت فرماتی ہیں میرے دل میں محبت ہے میرا دل ہے عبادت میں تصور میں مدینہ ہے میں ہر وقت جنت میں تیرا دل تو ہے جنت میں میرے دل میں ہے تیرا دل تو ہے جنت میں میرے دل میں ہے وہ جنت یہی تو فرق ہے زاہد عبادت میں محبت میں اور اتنی خدمات کے بعد میں اگر ناز ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ہے فرماتے ہیں کہ میں کہہ دوں گا قیامت میں کہ روزے امتحان ہے میرا ایمان ہم ہی لوگ ممبر کھیل لیں گے تو ہمارے مہمان کیا بولیں ہر آدمی تو بیٹھنا چاہتا ہے ہمارا کام خدمت کرنے کا بس عشق رسول میں ڈوب کر اس کا انتظام کر میں نے اس کا بھی جب بھی کہا تھا جھومر والا اب تو بڑا جھومر میں نے آپ سے پہلے بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے محاسب بنائے ہمیں
کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ تمام پریشانیوں کا حل چاہتے ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رنج و ملال کی ضرورت نہیں ہے، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بالآخر تم ہی کامیاب ہوگے۔ شرط یہ ہے کہ جتنے میں اپنی شیٹ لگی ہوئی تھی جتنا بڑا رول پورا تھا اتنا بڑا بن جاؤ، رسول کو بھی مانو اور رسول کی بھی مانو۔ میرے بولنے میں اگر کوئی لفظ ہو گئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں۔ واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ السلام عليكم۔